الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. المسألة الثانية في قدر الواجب. مقدار کیا ہے اس زکوٰۃ کی؟ ٹھیک ہے، جو اونٹ، گائے، بکری میں نکالنا ہے اس کی مقدار کیا ہے؟ قدر الواجب فی الابل. اونٹوں میں جو زکوٰۃ فرض ہے اس کی مقدار کتنی ہے؟ ومقدار الزکاة الواجبة في الخمس من الإبل شاة جزعة من الضأن أو ثنية. یعنی زکوٰۃ جو واجب ہے، مقدار الزکاة الواجبہ یعنی واجب زکوٰۃ کی جو مقدار ہے 5 اونٹوں میں ایک جزیہ بکری. جزیہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو نیچے اوپر 1 لکھا ہوا ہے، تو نیچے 1 دیکھیے آپ. الجزیہ الصغیر السن وهو من الغنم ما تم له سنہ ودخل فی الثانیہ. یعنی ایک چھوٹی بکری جو یعنی جو 1 سال پورا کر لیا ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو گئی ہو. ٹھیک ہے، اسی کے نیچے جو حاشیہ بنا ہوا رہتا ہے، جہاں بخاری ترمذی لکھا ہوا رہتا ہے وہیں پر لکھا ہوا ہے من الضأن او ثنیہ. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوا کہ اگر 5 اونٹ ہیں تو ان میں ایک بھیڑ کا بچہ ہو جس کی عمر 1 سال مکمل ہو چکی ہو، یا بکری کا بچہ ہو جس کی عمر 2 سال پوری ہو چکی ہو. ٹھیک ہے، بکری کا بچہ او من الثنی او ثنیہ من المعز، یعنی ثنیہ ما تم له سنتان ودخل فی الثالثہ. سمجھ میں آیا؟ ایک بھیڑ کا بچہ ہو جس کی 1 سال مکمل ہو چکا ہو، یا بکری کا بچہ جس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہوں، یہ 5 اونٹوں میں. ٹھیک ہے، 5 اونٹ کسی کے پاس ہو جائیں تو ان میں ایک بکری کا بچہ نکالنا ہے 2 سال کا، یا پھر ایک بھیڑ کا بچہ. وفی العشری شاتان، اور 10 میں 2 بکری. ٹھیک ہے، اگر 10 اونٹ ہو جائیں تو 2 شاتان، 2 بکری نکالنا ہے زکوٰۃ. 2 بکری کا مطلب یہ ہے کہ 2 بکریوں کو زکوٰۃ کے طور پر نکال دینا. وفی الخمس عشرۃ 3 شیات، اور پھر 15 میں یعنی 10 کے بعد سے لے کر 15 تک کتنا ہے؟ 3 شیات، 3 بکری. وفی العشرین 4 شیات، اور 20 تک یعنی 15 کے بعد سے 20 تک 4 شیات، 4 بکری بکری. ٹھیک ہے، 4 بکری زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہے. یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ یہ اونٹ کی بات چل رہی ہے. وفی 25 إلى 35 بنت مخاض من الإبل. ٹھیک ہے، 25 سے لے کر 35 تک اگر کسی کے پاس اونٹ ہو، یعنی 25 سے لے کر 35 تک اگر کسی کے پاس اونٹ ہو تو بنت مخاض، بنت مخاض اس کو نکالنا ہے من الابل، اونٹوں میں سے. بنت مخاض کسے کہا جاتا ہے؟ وہی ما تم لها سنہ، جس کا 1 سال پورا ہو چکا ہو، ودخلت فی الثانیہ، جو دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو. وسمیت بذالک، اس لیے اس کا نام پڑا بنت مخاض، لأن الغالب ان امها قد حملت، کیونکہ غالب یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، اس کی ماں پھر سے حاملہ ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ غالب گمان، اسی لیے اس کا نام بنت
مخاض ہے، یعنی تقریباً وہ 1 سال پوری کر چکی ہے اور دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہے، تو جو اس کی ماں ہے یہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ پھر سے حاملہ ہو چکی ہوگی. فہیا ماخذن ای حامل، وہ حاملہ ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے. فَإِن لَمْ يَجِدْهَا، اگر کسی کے پاس بنت مخاض نہ ہو، اسے نہ ملے وہ، تو اجزأہ ابن لبون ذکرن، تو ابن لبون جو ذکر ہوتا ہے وہ کافی ہے. ٹھیک ہے. ابن لبون انسان ایک شخص جو ہے نکالے، یعنی ایسی اونٹنی جو بنت مخاض ہے وہ نہ ملے اس کو، تو وہ ابن لبون نکالے گا. ابن لبون کسے کہتے ہیں اس کی تعریفات لکھ چکے ہیں، لیکن یہاں بھی ذکر ہے. وَهُوَ مَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ. ابن لبون یہ ذکر ہے، یاد رکھیے گا. وہ بنت مخاض یہ اونٹنی ہے، ابن لبون یہ اونٹ ہے. سمجھ میں آیا؟ جس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہوں ابن لبون کے، وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ، اور تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو. ٹھیک ہے. یہ کب نکالنا ہے؟ 25 سے لے کر 35 تک، 35 تک بنت مخاض نکالا. اگر بنت مخاض یعنی اونٹنی، وہ اونٹنی نہ ملے تو ابن لبون نکالا جا سکتا ہے. ابن لبون کون ہے؟ کیا ہے؟ جس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہوں اور تیسرے سال میں داخل ہو چکا. وسمی بذالک، اس کا نام ابن لبون کیوں پڑا؟ لأن امہ وضعت الحمل الثانی فی الغالب فہی ذات لبن. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی ماں، غالب یہ ہے یعنی غالب گمان یہ ہے کہ اس کی ماں نے بچہ جن دیا ہوگا دوسری مرتبہ بھی. اس کی ماں کی طرف نسبت پڑ رہی ہے، تو اس کی ماں نے دوسری مرتبہ بچہ جن دیا ہوگا تو وہ دودھ والی ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے. وہ دودھ دینے والی اونٹنی ہو گئی ہوگی، اس لیے اس کا نام ابن لبون پڑا. وفی 36 إلى 45. ٹھیک ہے. 36 سے لے کر إلى 45، 45 تک بنت لبون لہا سنتان. ٹھیک ہے. تو کیا پتا چلا کہ 36 سے لے کر 45 تک اگر کسی کے پاس اونٹ ہو، اونٹ اونٹنی سب مل کے، بنت لبون، تو اسے کیا نکالنا ہے؟ اسے نکالنا ہے بنت لبون جو 2 سال کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو 2 سال کی ہوتی ہے بنت لبون. 25 سے لے کر 35 تک بنت مخاض ہے، اور 36 سے لے کر 45 تک بنت لبون ہے. ٹھیک ہے. وفی 46 إلى 60 حقہ. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے 46 سے لے کر 60 تک اگر کسی کے پاس اونٹ ہوں تو حقۃ. حقہ کسے کہا جاتا ہے؟ وَهِيَ مَا تَمَّ لَهَا 3 سنين وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ. اس حقہ کہا جاتا ہے ایسی اونٹنی جس کے 3 سال مکمل ہو گئے ہوں اور چوتھے سال میں داخل ہو گئی ہو. ٹھیک ہے. یہ نکالنا ہے. وسمیت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وقيل لأن استحقت الركوب والتحمیل. اس کا نام کیوں پڑا حقہ؟ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب یعنی جفتی کے قابل ہو گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سواری اور سامان لادنے کے قابل ہو گئی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بھی ان عمروں میں پہنچ چکی ہے کہ یہاں سے اس سے بھی اولاد کی جا سکتی ہے، اور پھر یہ کہ یہ سامان لادنے کے قابل ہو چکی ہے. واللہ اعلم. اس کے بعد آگے وفی 61 إلى 75 جزعہ. اوپر ہم نے کیا پڑھا؟
کہ 46 سے لے کر 60 تک حقہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے, کسی کے پاس 60 تک اونٹ ہیں تو کیا نکالنا ہے؟ ایک حقہ. اور اگر کسی کے پاس 61 سے لے کر الى 75 75 تک اونٹ ہیں, ٹھیک ہے, کسی کے پاس 61 سے لے کر 75 تک اونٹ ہے, یعنی 61, اگر 61 بھی اونٹ ہو تب بھی اسے جزا نکالنا ہے, اگر 62 اونٹ ہو تب بھی اسے جزا نکالنا ہے, اور اسی طریقے سے 75 اونٹ بھی ہو تب بھی اس کو جزا نکالنا ہے. یعنی 75 تک کسی کے پاس اونٹ ہو تو جزا. کیا ہے جزا کسے کہتے ہیں؟ وہی ما تم لها 4 سنین ودخلت فی الخامسہ, یعنی جس کے 4 سال مکمل ہو چکے ہوں اور 5ویں سال میں داخل ہو چکی ہو. سمیت بذالک, نام اس لیے پڑا لأنها جزعت مقدم اسنانها ای اسقطته, اس کا نام اس لیے پڑا کہ اس کے آگے کے دانت گرا دیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے کے دانت گر چکے ہوتے ہیں. تو یہ ہوا جزع. ٹھیک ہے, اور وفی 76 الى 90 بنت لبون. اس کے بعد کیا ہوا؟ 76 سے لے کر 90 تک, 76 سے لے کر 90 تک بنت لبون, 2 بنت لبون نکالنے ہیں. ٹھیک ہے, بنت لبون کا مطلب کیا ہوا؟ 2 بنت لبون نکالنے ہیں. اور پھر آگے وفی 91 الى 120 حقتان, اور پھر اسی طریقے سے 91 سے لے کر الى 120 120 120 اگر کسی کے پاس اونٹ ہوں تو حقتان 2 حقے نکالنا ہے. ٹھیک ہے, حقہ کسے کہتے ہیں, جزا کسے کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں تعریفات آپ کے آگے لکھی ہوئی ہوں گی, اس پر نظر دوڑائیں, سمجھ میں آ جائے گی. اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے آگے فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 120 فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 120 وَفِي كُلِّ 40 بِنْتُ لَبُونٍ, اگر زیادہ ہو جائیں 120 سے, یعنی 120 سے زیادہ ہو جائیں اونٹ, تو ففی کل 40 ہر 40 اونٹ میں بنت لبون نکالنا ہے. وفی کل 50 حقہ, اور ہر 50 اونٹ میں حقہ نکالنا ہے. وذالک, کیونکہ اس طرح لحدیث انس فی کتاب الصدقہ, کیونکہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کتاب الصدقہ میں. جی جی, میں انمیوٹ کیا. تو ہم کہاں تھے یہاں پر کہ ہر کسی کے پاس 120 اونٹ سے زیادہ ہوں تو ہر 40 میں بنت لبون نکالنا اس کے آگے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے اگر 50 ہوں, یعنی 120 کے اوپر 50 ہو جائے تو کتنا نکالنا ہے؟ حقہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے, حقہ. وذالک لحدیث انس فی کتاب الصدقہ, کیونکہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کتاب الصدقہ میں. وفیہ, یعنی اس میں کیا ذکر ہے کہ فی 24 من الابل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاذ, یعنی انثى. کیا مطلب ہوا؟ انس رضی اللہ
اور انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حدیث کیا ہے کہ 24 یا اس سے کم اونٹوں میں ہر 5 پر ایک بکری زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ جب یہ تعداد 25 سے 35 ہو تو ان میں ایک بنت مخاض اونٹنی دینی ہوگی۔ تو یہ سارے مسائل تھے جو آج ہم نے سیکھے الحمدللہ۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کو جب جہاں بھی نہیں سمجھ میں آیا وہاں پر جو ہے یہ جو خصوصاً نمبرات ہیں 91، امید ہے آپ لوگوں کو معلوم ہو، اگر نہیں معلوم اس کے اوپر آپ انگریزی میں نمبرات ڈال لیں ساتھ میں تاکہ سہولت ہو۔ وہذا اس کے نیچے دیکھیے جدول یبین کیفیت الزکوٰۃ من الابل، ٹھیک ہے، یہ جدول جو ہے بیان کرتا ہے کہ ایبل میں زکوٰۃ کیسے نکالنا ہے۔ یہ جدول آپ دیکھ لیں آسان سے، یعنی 5 سے اگر 9 تک کسی کے پاس ہو تو ایک بکری، 10 سے 14 ہیں تو 2 بکری، اور 15 سے 19 ہیں تو 3 بکری، ثلاث شیعہ، اور 20 سے 24 ہیں تو کتنا ہے؟ اربعو، یعنی 4 بکری، 25 سے 35 ہیں تو کتنا ہے؟ کیا کہتے ہیں، بنت مخاض ہے، اور 36 سے 45 ہیں یعنی 36 to 45 بنت لبون ہیں، اور اسی طریقے سے 46 سے 60 یعنی 46 سے 60 ہیں تو حقہ ہے۔ یعنی یہ جتنے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اونٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ اونٹ ہے پورے۔ 61 سے 75 کسی کے پاس اونٹ ہو تو جزاع ہے، اور 76 سے 90 اونٹ ہو تو بنتا لبون، بنتا کا مطلب ہو گیا 2، ٹھیک ہے، بنت لبون ایک ہوا، بنتا لبون کیا ہوا؟ 2 بنت لبون اونٹنی، ٹھیک ہے۔ 91 سے 120 حقتان، یعنی ایک حقتن ایک کو کہا جاتا ہے، ایک حقہ، ٹھیک ہے، حقتان حقتان، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ 2، ٹھیک ہے، 2 حقے۔ تو سمجھ لی اس کو، سمجھ لی یعنی 91 سے 120 ہے کسی کے پاس تو حقتان۔ پھر اس کے بعد 120 کے اوپر اگر زیادہ ہو رہا ہے تو ہر 40 فی کل 40، یعنی ہر 40 اونٹ کسی کے پاس ہو، اس کے بعد یعنی 120 کے اوپر 40 اونٹ اور اضافہ کر دیں، اگر کسی کے پاس اور 40 اونٹ ہو تو اس پہ بنت لبون نکالنا ہے، اور ہر 50 اونٹ میں یعنی ہر 50 اونٹ میں حقہ نکالنا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے پاس 40 یعنی 50 ہے تو کتنا نکالنا ہے؟ حقہ۔ یہ سارے مسائل تھے جو ہم نے اس میں سمجھے۔ دوسری چیز قدر الواجب فی البقر، یجب فی 30 بقرہ الى 39 تبیع وهو ما تم له سنة وسمي بذلك لأنه يتبع أمه، وفي 40 إلى 59 مسنة وهي ما تم لها سنتان وسميت بذلك لأنها طلعت لها أسنان۔ واجب ہے بقر یعنی گائے میں واجب ہے، فی یجب فی 30 بقرہ الی 39، یعنی 30 بکرے میں یعنی 30 گایوں میں، الی 39 یعنی 32 39، ٹھیک ہے، 30 سے 39 یعنی 32 39 اگر کسی کے پاس گائے ہیں تو طبیع ایک طبیع نکالنا ہے اس کو۔ طبیع کسے کہا جاتا ہے؟ لکھ لو، اسے لکھ لیجئے، طبیع نکالنا ہے۔ طبیع کس کو کہتے ہیں؟ وہی ما تم لہ سنہ، جس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، اسے طبیع کہا جاتا ہے، یعنی ایک گائے نکالنی ہے طبیع کے تو طبیع ہے، اس کا نام طبیع ہے، جس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہو۔ وسمیت بذالک لأنہ یتبع امہ، اس کا نام اس لیے پڑا طبیع کیونکہ یہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے رہتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے ماں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، اسی لیے اس کو طبیع کہا جاتا ہے۔ وفی 40 الی 59 مسنہ، اور اسی طریقے سے 40 سے لے کر الی 59 یعنی 59 تک کیا نکالنا ہے؟ مسنہ، ایک مسنہ دانتا۔ وہی ماتم لها سنتان، جس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہوں۔ وسمیت بذالک لانها طلعت لها اسنان، اس کا نام اس لیے پڑا کیونکہ اس کے دونوں دانت نکل چکے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کسی کے پاس اگر 30 گائے ہیں تو ان میں جو ہے اسے طبیع نکالنا ہے، یعنی ایک بچڑا، 1 سال کا بچڑا نکالنا ہے، اور کسی کے پاس 40 سے 59 ہے تو ایک گائے نکالنی ہے جس کے 2 دانت گر چکے ہوتے ہیں، یعنی گر جاتے ہیں، مسنہ جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو تقریباً 2 سال کی ہوتی ہے، جو جس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد
وفی الستین الی 69 تبیعان، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے، 60 سے لے کر 69، 69 تک تبیعان، دو بچڑے نکالنا ہے. ثم فی کل 30 تبیع، پھر ہر 30 میں ایک بچڑا. وفی کل 40 مسنہ، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہر 40 میں ایک مسنہ یعنی 2 سال کی گائے کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار ہے. وَهَكَذَا مَهْمَا بَلَغَتْ، اسی طریقے سے نکالنا ہے آپ کو جیسے پہنچتے جائے. یعنی کسی کے پاس 69 تک گائے آ چکی ہیں تو 2 تبیعان نکالے گا وہ، ٹھیک ہے، 2 بچڑے. اس کے بعد کیا ہوا، 69 کے اوپر 30 گائے اور ایکسٹرا اس کے پاس آئی. اب وہ کیا کرے گا، پھر ایک طبیع نکالے گا، ٹھیک ہے. ایک طبیع کا مطلب ہوتا ہے ایک بچڑا جو 1 سال کا ہوتا ہے، 1 سال پورا کر چکا ہوتا ہے. وفی کل 40، اور اس کے پاس اگر 40 گائے آ جائیں، یعنی 40 گائے مکمل ہو جائیں تو وہ کیا نکالے گا، مسنہ نکالے گا، ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار ہے. وذلك لحديث معاذ رضی اللہ عنہ وفيه فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنہ، کیونکہ معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ہم لیں گایوں میں سے ہر 30 میں ایک طبیع اور ہر 40 میں ایک مسنہ. وهذا جدول یبین کیفیت الزکوٰۃ فی البقر، یہ جدول جو ہے واضح طریقے سے بیان کر رہا ہے. یعنی 30 to 39 طبیع، 40 to 59 مسنہ، 60 to 69 طبیعان، 70 to 79 طبیع و مسنہ، ٹھیک ہے. 70 to 79 اس میں ذکر نہیں کیا گیا غالباً، لیکن نیچے جو ہے اس میں ذکر ہے کہ طبیع و مسنہ. یعنی اگر کسی کے پاس 70 سے 70 سے 79 ہے تو ایک طبیع اور ایک مسنہ نکالا جائے گا. اس کے بعد وفی فما زاد ففی کل 30 طبیع وفی کل 40 مسنہ. اس کے بعد جب بھی زیادہ ہو، 30 اگر ایکسٹرا ہو جائے طبیع، اگر 40 ہو جائے تو مسنہ. یہ طریقہ کار ہے. قدر الواجب فی الغنم، تب ہم نے گائے کی مقدار کتنی ہوتی ہے ہم نے وہ پڑھ لی، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بکریوں میں زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہوتا ہے. وَيَجِبُ فِي 40 مِنَ الْغَنَمِ إِلَى 120، ٹھیک ہے. واجب ہے 40 بکریوں سے لے کر 120 بکریوں کے درمیان. یعنی کسی کے پاس 40 سے 120 بکریاں ہیں تو ایک بکری اس کو نکالنا ہوگا، شاتن، ٹھیک ہے. ایک بکری اسے نکالنا کتنے میں، 40 to 120. کسی کے پاس بکریاں ہیں تو اسے کتنی نکالنی ہوگی، ایک بکری. وفی 121 إلى 200، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 121 100 و 121 20، یعنی 121 سے لے کر 200 تک کسی کے پاس اگر بکریاں ہیں تو کتنی نکالیں گے، کتنے نکالیں گے زکوٰۃ اس میں، شاتان، 2 بکری، ٹھیک ہے. وفی 201 إلى 300، 200 تک ہو گیا. اب اس کے بعد 201 سے لے کر 300 تک 3 شیاتن، یعنی 201 سے لے کر 300 تک کتنے بکریاں نکالیں گے، وہ 3 بکریاں، یعنی 3 بکریاں وہ نکالیں گے. ثم تستقر الفریضة فيها بعد هذا المقدار فيكون في كل 100 شاة مهما بلغت، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فریضہ مقرر ہو جائے گا، یعنی ہر ایک، یعنی اس کے بعد فریضہ مقرر ہو گیا، پھر اس کے بعد کیا کریں گے، ہر 100 بکریوں میں فیکون فی کل 100 شاتن، ہر 100 بکری میں ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر نکالا جائے گا اگر پہنچ جائے، ٹھیک ہے.
وذلك لما جاء في حديث أنس في كتاب الصدقة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 120 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات. ٹھیک ہے، اس کو ہم جو ہے کیا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا، وہی جو ہم نے اوپر سیکھا بالکل وہی چیز ہے. اگر یعنی خود سے جو سائمہ کسے کہتے ہیں، جو خود سے کھائی ہوئی ہو، یعنی کہ اس کے اوپر محنت نہ لگی ہو، تو اگر ایسی بکریاں چلنے والی بکریاں ہوں تو 40 سے لے کر 120 تک، 40 الی 20 و 100 شاتن، ایک بکری. فاذا زادت علی 20 و 100 الی 200، تو اگر یعنی 120 تک ہے تو ان میں سے ایک بکری. اگر ان کی تعداد 121 سے 200 تک ہو جائے تو ان میں دو بکریاں. ٹھیک ہے، فاذا زادت علی 200 الی 300، اگر 201 سے لے کر یعنی 200 سے لے کر 300 تک ہو جائیں، یعنی 201 سے لے کر 300 تک ہو جائے تو ان میں تین بکریاں. فاذا زادت علی 300، اگر 300 سے بھی آگے چلے جائیں تو ففی کل 100 شات، ہر 100 میں ایک بکری نکالنی ہے زکوٰۃ کے طور پر. یہ بکریوں کا مقدار ہے جو ہم نے پڑھا. وهذا جدول یبین کیفیت زکوٰۃ الغنم، یہ جدول بیان کرتا ہے زکوٰۃ الغنم یعنی جو بکریوں کی جو زکوٰۃ نکالنی ہے کیسے نکالنا ہے. ٹھیک ہے، جدول کیا ہے؟ من الا یعنی 40 سے 120 ایک بکری، 121 سے 200 دو بکری، 200 سے 1 سے 300 تین بکری، اس کے بعد ہر 100 کو ایک بکری. فما زاد علی ذلك ففی کل 100 شاہ. یہ پورا طریقہ کار تھا جو آج ہم نے سیکھا الحمدللہ. اس کے بعد فی صفت الواجب المسألۃ الثالثہ فی صفت الواجب، یعنی واجب زکوٰۃ کی صفت کا بیان. کیا ہے؟ وزان الاسلام بتشریعه العادل بین المصالح للفقراء والاغنیاء فندب الى اخذ الفقیر حقوقه کاملہ غیر منقوصہ وندب الى مراعات حقوق الاغنیاء فی اموالهم، کہ دین اسلام نے توازن یعنی وزان الاسلام توازن اختیار کیا بتشریع العادل، یعنی دین اسلام نے عادلانہ قوانین کے ذریعے یہ توازن اختیار کیا ہے. یعنی توازن ہے کہ بین المصالح للفقراء والاغنیاء، یعنی فقیروں اور مالداروں کے مصالح کے درمیان. یعنی اس کو ہم ایک زبان میں سمجھیں تو دین اسلام نے اپنے عادلانہ قوانین کے ذریعے ضرورت مندوں اور مالداروں کی مصلحت میں توازن کو برقرار رکھا ہے، اس طرح سے کہ اسلام نے فندب الى اخذ الفقیر حقوقه کاملہ غیر منقوصہ، کہ اس طرح کہ اسلام نے ضرورت مندوں کو اپنا پورا حق بغیر کسی کمی کے لینے پر ابھارا ہے. ٹھیک ہے، فقیر کو یعنی ایک جو فقیر ہے اسے ابھارا ہے کہ وہ اپنا حق لے بغیر کسی کمی کے غیر منقوصہ. وندب الی مراعات حقوق الاغنیاء فی اموالہم، اور اسی طریقے سے مالداروں کے جو حقوق ان کے اپنے مال میں ہیں ان کا خیال رکھنے کی دعوت دی ہے. اور پھر آگے کیا ہے؟ وَلِذَلِكَ حَدَّدَ الْوَاجِبَ فِي الزَّكَاةِ، اسی لیے زکوٰۃ واجب قرار دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ کی صفت کو مقرر کر دی ہے، زکوٰۃ کو واجب قرار دی ہے. بِأَن يَكُونَ مِن وسط المال لا من خياره ولا من شراره فيجب على الساعي مراعاة السن الواجبہ. اسلام نے زکوٰۃ کو مقرر کر دی ہے، وہ درمیانے مال سے وصول کی جائے. ٹھیک ہے، وہ درمیانہ مال سے وصول کی جائے گی. لا من خیارہ ولا من شرارہ، نہ سب سے اچھے مال میں سے ہوگا زکوٰۃ جو نکالی جائے گی، سب سے اچھے مال میں سے ہوگی، اور نہ من شرارہ سب سے خراب مال میں سے ہوگی زکوٰۃ. فیجب علی الساعی مراعاة السن الواجبۃ. تو
اس لیے زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لیے یعنی ساعی زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جانوروں کی مقرر شدہ عمر کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے، مراعات السن الواجبتی اذا لم يجزئ قل منها لأنه إضرار بالفقراء ولا يأخذ أعلى منها لأنه إجحاف بالأغنياء، کہ اس سے کم عمر والا جانور جائز نہیں، اس میں ضرورت مندوں کا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ جتنے سال کا اسلام نے بتلایا ہی لینا ہے، ایک زکوٰۃ لینے والا جو وصول کرنے والا ہے وہ اس سے کم عمر والی جو ہے چیز لے لے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس سے فقیروں کو تکلیف ہوگی، وَلَا يَأْخُذُ أَعْلَى مِنْهَا، نہ اس سے جو ہے زیادہ مہنگی چیز، نہ اس سے زیادہ بلند تر چیز لینی ہے کہ مالداروں پر یہ ظلم ہو سکے، ٹھیک ہے، لِأَنَّهُ إِجْحَافٌ بِالْأَغْنِيَاءِ کہ مالداروں کے لیے یہ ظلم ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ جب نکالنی ہے تو اسلام نے توازن اختیار کیا، یعنی عدل کیا ہے، نہ زکوٰۃ جو ہے بالکل ہی جسے کہتے ہیں اچھے مال میں، نہ زکوٰۃ بالکل خراب مال میں، بالکل درمیانہ مال سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ فقیروں کا حق ہے اس میں، اور اسلام نے ابھارا ان کو کہ تم اپنا حق لو، ٹھیک ہے، تم اپنا حق لو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، تمہارا حق اسلام نے جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، اس کا حق رکھا ہے ایک غنی کے مال میں، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے تو اس فقیر کی مدد کرے، اس محتاج کی مدد کرے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص جب زکوٰۃ نکالنے لگے تو جو سب سے خراب مال ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کے یہ گیہوں وغیرہ جس میں جو ہے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے زمینی پیداوار میں، اب اس کے اندر وہ تلاش کرے کہ یہ سب سے خراب ہے، یعنی یہ سب سے اچھا نہیں ہے، تو اس میں سے زکوٰۃ نکال نہیں، درمیانہ مال سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر گائے، بکری اور پھر اونٹ وغیرہ کا زکوٰۃ نکالا جا رہا ہے تو اس کے اندر یہ نہ دیکھے کہ یہ سب سے خراب ہے، یہ بہت کمزور لاغر ہو چیز، اسے لے جا کر پھینک دو، اسے غریب کے کام نہیں، ایسا نہیں ہے، درمیانہ نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، درمیانی چیز نکالی جائے گی تاکہ نہ فقیر کو تکلیف ہو، نہ امیر پر ظلم ہو۔ ولا يأخذ المريض والمعيب والكبير الحرم لأنها لا تنفع الفقير، جیسے مریضہ یعنی جو بیمار ہے، جو عیب شدہ ہے، جو بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، ایسا جانور جو بالکل بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہو نہیں لیا جائے گا، کیوں؟ لأنها لا تنفع الفقیر، کیونکہ اس سے فقیر کو کوئی منافع نہیں ہے، وبالمقابل لا يأخذ الأكولة وهي السمين المعدة للأكل، اور اسی طریقے سے مد مقابل وصول کرنے والے موٹے تازے جانور نہ وصول کریں جو کھانے کے لیے تیار کیے گئے ہوں، اور نہ ہی ولر ربا، ہاں، نہ ہی جو ہے جو بچے والے ہوتے ہیں وہ اختیار کیے ہیں، جو حاملہ ہوتی ہیں، جو بچے والے ہوتے ہیں وہ اختیار کریں، یہ بھی صحیح نہیں، وہی التی تربی ولدہا، کیونکہ یعنی نہ ہی بچوں والے جانور اور اسی طریقے سے نہ ہی حاملہ، کیونکہ اس کے بچوں کی جو ہے تربیت وہی، یعنی اس کے بچے اسی ماں کے ساتھ رہیں گے، ولا ماخذ وہی الحامل، اور نہ ہی حامل لیا جائے گا، ٹھیک ہے، نہ ہی حاملہ اونٹنی لی جائے گی، اور اسی طریقے سے ولا الفحل معد للضرابی، اور نہ ہی وہ سانڈ جو جفتی کے لیے رکھے گئے ہوں، یعنی ایسے کیا کہتے ہیں جسے ہماری زبان میں بیل کہا جاتا ہے، کہ ایسے بیل رکھے جاتے ہیں جو صرف یعنی بچے پیدا کرنے کے لیے رکھے گئے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی نہیں لیں گے، کیونکہ یہ مالدار کے لیے جس کا ہے اس پر ظلم ہوگا، اور اسی طریقے سے ولا حرزت المال، اور نہ ہی بہترین مال جو دیکھنے میں اچھا لگے، ٹھیک ہے، ولا وہی خیار التی تحرزها العین، بہترین مال بھی نہیں لیا جائے گا جو دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہو، لأنها من کرائم الاموال واخذها اضرار بالغنی،
کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایسے مال کو لینے سے مالداروں کو کیونکہ یہ سب سے عمدہ مال میں سے یعنی کرائم یعنی عمدہ مال میں سے ہے، اور مالداروں کو نقصان ہوتا ہے، جس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے وَإِيَّاكَ وَقَرَائِمِ أَمْوَالِهِمْ، اور تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کو کہ عمدہ مال لینے سے بچو۔ اس کے بعد وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِعَامِلِهِ سُفْيَانَ قُلْ لِقَوْمِكَ إِنَّا نَدْعُو لَكَ الرُّبَّ والماخذ وذات اللحم وفحل الغنم ونأخذ الجزع والثنية وذلك وسط بيننا وبينكم في المال۔ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر سفیان سے فرمایا تھا کہ تم اپنی قوم کو بتاؤ کہ قل لقومک کہ انا ندعو لک الربا، کہ ہم تمہارے لیے بچوں والے اور والماخذ یعنی حاملہ، وذات اللحم گوشت والے، وفحل الغنم اور اسی طریقے سے بکریوں کو جفتی کرنے والے بکرے، اور ونأخذ چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ونأخذ الجزع والثنیہ، یعنی یہ تمام چیزیں ہم آپ کے لیے چھوڑتے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں لیتے ہیں، صرف جزع 1 سالہ اور ثنیہ یعنی 2 سالہ جانور لیتے ہیں، اور وذالک وسط بیننا وبینکم فی المال، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان مال میں سے درمیانہ مال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی کی بھی جو ہے اچھا مال جیسے جانوروں میں ہوتا ہے، اچھا جانور ہے، کھلا پلا کر اس نے موٹا تازہ کیا ہو، اس پر اس کی محنت ہے، اور اسی طریقے سے وہ بالکل خوبصورت جانور ہو، اور جو حاملہ ہو، کیونکہ حاملے کی بڑی قیمت ہوتی ہے، حاملہ جانور ہو تو اسے نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے گا، کیونکہ یہ سب سے اچھے مال میں سے آتے ہیں، اور نہ ہی بالکل غلیظ قسم کا یعنی ردی مال لیا جائے گا کہ بالکل جانور ایسا ہو کہ جو چلنے کے قابل نہ ہو، جو لاغر ہو، جو کمزور ہو، جو بیمار ہو، اور جس پر سواری نہیں کر سکتے، تو پھر یہ بھی نہیں لیا جائے گا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔ یہ ساری چیزیں تھیں جو آج ہم نے سیکھیں، انشاءاللہ آئندہ المسئلۃ الرابعہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب